ہجر کیا ہے وصال کیا ہے، ایک ہے تو زوال کیا ہے، اپنے ماتھے کی ہے تحریریں، یار تیرا کمال کیا ہے۔ شاعری شروع نہیں کی جاتی ہے، یہ خود بخود ایک انسان میں آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ شاعر بنتے ہیں۔ تو یہ میرے استاد ڈاکٹر مبارک لون صاحب جو کہ بارہمولہ میں رہتے ہیں، انہوں نے میرا یہ تخلص رکھا ہے۔ کشمیر میں ادب کی طرح ہمیں بچوں کا رجحان جو ہے وہ پیدا نہیں کرنا پڑتا ہے، بچے آلریڈی ادب کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤنڈ، میں ہوں بلال شہبادی۔ رسول میر کی سرزمین میں ابھرتا ہوا ایک اور ستارہ عاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ہونہار، ایک نیا ابھرتا ہوا شاعر ہے۔ اگرچہ ابھی ایج کم ہے لیکن خیالات ان کے انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ خیالات بلند ہے۔ ہم عاقب صاحب سے بات کریں گے کب یہ اس شاعری کے فیلڈ میں آ گئے اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جو یہ شاعری کا سفر ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری شروع نہیں کی جاتی ہے، یہ خود بخود ایک انسان میں آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ شاعر بنتے ہیں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ دل جو ہے اسے بچا بچا کے مت رکھو، اسے ٹوٹنے دو، جتنا یہ ٹوٹے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں یہ عزیز ہوگا، افضل ترین ہوگا اللہ کی نظر میں۔ زندگی کے بارے میں پہلے بتائیں، کہاں رہتے ہیں آپ، کہاں پیدا ہوئے، تو کس طرح آئے شاعری؟ میرا تعلق ویری ناگ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہالسڈار سے ہے، میں وہیں رہتا ہوں، وہیں پیدا ہوا ہوں۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، ایس این پی اسکول ہالسڈار، چونکہ وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، علم جو دیا جاتا ہے وہاں پہ اچھی طرح سے ایک بیس جو بنتی ہے بچے کے خیالات جو ہیں وہ اچھی طرح سے ابھرتے ہیں، نکھرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر ہم نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ یہ اس سکول کی پہچان ہے اور یہ اسی کی دین ہے۔ اگر ہم کچھ لکھتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں ہمارے پاس، تو یہ سب اسی سکول کا کرم ہے۔ تو کب سے یہ آپ نے لکھنا شروع کیا اور کتنا لکھا آپ نے؟ میں تب 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میں نے شاعری شروع کی تھی، شاعری لکھنا شروع کی تھی۔ ابھی تک میں نے زیادہ کچھ تو لکھا نہیں ہے، لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے کہ آج چونکہ آپ نے مشاعرے میں دیکھا میں نے جو نظم پڑھی وہ حال ہی میں لکھی تھی، میں نے تازہ نظم تھی۔ کچھ اشعار ناظرین تک آپ پہنچائیں گے؟ جی بالکل۔ شعر ہے کہ ہجر کیا ہے وصال کیا ہے، ہجر کیا ہے وصال کیا ہے، ایک ہے تو زوال کیا ہے۔ ہجر کیا ہے وصال کیا ہے، ایک ہے تو زوال کیا ہے، اپنے ماتھے کی ہے تحریریں، یار تیرا کمال کیا ہے، یار تیرا کمال کیا ہے۔ ایک جہنم ہے ایک ہے دنیا، ایک جہنم ہے ایک ہے دنیا، ہو بہو ایک جیسے ہیں۔ ایک جہنم ہے ایک ہے دنیا، ہو بہو ایک جیسے ہیں، کیا خبر کعب تجھ کو، کیا سہل ہے محال کیا ہے۔ اور آخری شعر اس کے ساتھ ہی زحمت تمام، ہم کے واقف نہیں جہاں سے ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم کے واقف نہیں جہاں سے ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم خدا دوستوں سے یار تجھ کو ملال کیا ہے۔ شاعری کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہے، یا آپ بالکل شاعری ہی ایکسکلوسیولی کرتے ہیں؟ جی نہیں، شاعری کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے اکیڈمک، میں بی ایس سی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایس پی کالج سری نگر میں زیر داخلہ ہوں، ابھی فائنل ایئر چل رہا ہے میرا۔ بی ایس سی سائنس؟ جی بالکل۔ تو سائنس اور آرٹ، جی یہ دونوں یہ کیسے پاسبل ممکن ہوا؟ دیکھیں زندگی کے لیے ایک تو ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، ایک اس میں پیسہ ہوتا ہے اور دوسرا نام ہوتا ہے، چونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اب میں کہوں گا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہر کسی کو ہے، لیکن
چونکہ دوسری طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھا ہے وہ ہے لگاؤ شاعری کی طرف، شغف شعر و ادب سے، تو وہ جاری رکھنے کے لیے نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، نہ دیکھیں یہ ایک قدرتی تحفہ ہے ہمارے اندر، اور جو باقی ہے وہ ہم دنیاوی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خاندان میں کوئی شاعر رہا ہے، کوئی والد صاحب یا متاثر ہوئے؟ جی میرے والد صاحب تو ویسے شعر و ادب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کے جو ماموں جان تھے، میرے والد صاحب کے جو ماموں جان تھے وہ تعلق رکھتے ہیں جو کوکرناگ سائڈ آتا ہے ہمارا، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک شاعر تھے، کشمیری میں لکھتے تھے، وہ بہت اچھے شاعر۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان سے آپ متاثر ہیں؟ جی بالکل۔ ان کا نام بتائیں۔ ان کا نام غلام محی الدین، اور وہ تخلص استعمال کرتے تھے ماہر اہلن جی 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 ماہر استمن تخلص تو تم اس اہلن روزان اہلن گڈول۔ یہ آپ بھی لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شاعروں کا جو شاعری نام ہے تخلص کہتے ہیں اس کو، تو آپ نے کون سا تخلص استعمال کیا، اور کیا جان کے تخلص، مطلب کیسے یہ تخلص آپ کے ذہن میں آئے یہی استعمال کرنا ہے؟ جی میرا تخلص، چونکہ میرا اصل نام عاقب حسین ہے، اور تخلص میں کعب شہبادی استعمال کرتا ہوں۔ کعب کے معنی ہوتے ہیں تخت بزرگی، تو یہ میرے استاد ڈاکٹر مبارک لون صاحب جو کہ بارہ مولہ میں رہتے ہیں، انہوں نے میرا یہ تخلص رکھا ہے۔ تو ڈاکٹر مبارک لون صاحب نے تخلص رکھا ہے، تو آپ کے استاد ہیں۔ جی تو آپ، وہ تو نارتھ ہے، آپ ساؤتھ ہے، تو ڈاکٹر مبارک صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی، کس نے ملایا اس کے ساتھ؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ اصل میں کیا ہوا تھا، میں ایک کتاب لینے گیا تھا چنار پبلیکیشن سری نگر، وہاں پہ مجھے ڈاکٹر مبارک صاحب کے بارے میں پتہ چلا، تو میں نے ان کا نمبر ملا مجھے وہاں سے، میں نے ان سے رابطہ کیا۔ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے میرے استاد رہے ہیں، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اور تب سے پھر ان کے ساتھ میرے جو مراسم ہیں وہ شروع ہو گئے، اور انہوں نے پھر ایک دفعہ ہم لال چوک سے آ رہے تھے ڈل گیٹ تک گاڑی میں، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے تخلص چنا ہے، آپ کعب تخلص استعمال کیجیے، تو میں نے ہاں کر دی۔ تب سے آپ کعب تخلص کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو کیا کیا لکھا آپ نے؟ غزلیں لکھتے ہو، نظمیں لکھتے ہو، کیا لکھتے ہو؟ کس کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے؟ جی غزلیں، نظمیں، اور جو نثر ہے ہمارا اس کی طرف بھی بہت زیادہ رجحان ہے۔ میں ناولیں پڑھتا ہوں، ناولیں میں پسند کرتا ہوں، چونکہ جو پھر ہمارے حالات، جو روزمرہ کے زندگی کے حالات دیکھتا ہے انسان، ان کے متعلق لکھتا ہے، یا کچھ اور دیگر معاملات ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی کو لے کر انسان دیکھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، اس کو لے کے دیکھتا ہے انسان، تو وہ لکھتا ہے انسان۔ اور بھی بہت سارے۔ آپ نے زیادہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے نظم لکھا ہے، نثر لکھا ہے زیادہ؟ جی میں نے زیادہ جو ہے غزلیں لکھی ہے، اور چونکہ غالب کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو یہ مضامین جو ہے غیب سے خیال میں آتے رہتے ہیں، اور ہم انہیں قلم سے کاغذ پر اتار دیتے ہیں۔ بس آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لکھتے تو ہیں، بہت کچھ کلام لکھا ہے، پھر آپ محفل مشاعرہ میں پڑھتے ہیں، بس یہیں تک یہ محدود رہتا ہے، کیا آگے سرکاری لیول پہ کوئی مدد ملتی ہے کہ آپ کا یہ کلام آگے پہنچے، یا کیا ہے اس کا نظام، کہاں تک یہ شاعروں کا جو مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت چونکہ اگر کشمیر کو لے کے بات کریں تو بڑے فخر کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ادب کی طرح ہمیں بچوں کا رجحان جو ہے وہ پیدا نہیں کرنا پڑتا ہے، بچے آلریڈی ادب کے ساتھ جو ہیں وابستہ ہیں۔ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کشمیر میں لوگ ادب سے جڑے ہوئے ہیں، چونکہ جو ہماری تنظیمیں ہیں، پرائیویٹ تنظیمیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ اردو ہے میرا نام کی طرف سے ایک مشاعرہ ہوا تھا، یا بہت ساری این جی اوز ہیں جو خود بخود کام کرتے ہیں، جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ہمیں پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عاقب، یعنی کعب تخلص رکھتے ہیں، یہ شاہ آباد بالا میں رہتے ہیں، ہلسی ڈار میں ان کی پیدائش ہے،
BSc स्टूडेंट है, लेकिन शगफ देखिए कि शायर जब कहते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि काब जो है इसको साइंस की तरफ, ये साइंस पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बचपन से उन्होंने सिर्फ आर्ट और आर्ट के साथ ही वाबस्ता रहे होंगे, लेकिन शगफ है, शायरी खुद ब खुद आती है और दुनियावी तालीम ये BSc करते हैं। BSc स्टूडेंट एक बहुत बड़ा शायर अभी भी है और आगे बहुत बड़ा शायर बनने वाला है। बहुत शुक्रिया आपने हमसे